وہ واقعہ دوبارہ نہیں ہوتا، اور اگر وہ واقعہ ہو بھی تو سالوں بعد واقعہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کے خدادات میں یہ صلاحیت ہم لوگوں میں ہے کہ بچیوں کا ریپ جس دن پہلے ہوا ہر آدمی رو رہا تھا، ہر آدمی پریشان تھا، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پبلک، دنیا نکلتی رہی۔ چاہیے تھا کہ اس سے حکومت پاکستان، عدالت عالیہ اور انویسٹیگیشن ایجنسیز، ایف آئی اے، پولیس، سی آئی ڈی، سی آئی اے، جتنے ڈپارٹمنٹس میں ہیں وہ الرٹ ہوتے اور ان چیزوں کی روک تھام کرتے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو چیز ہو جاتی ہے اس کے فوراً بعد وہ معمول کا شکل اختیار کر جاتا ہے۔ ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا، زینب کے ساتھ، وہ اس کا قاتل، اس کا ظالم، اس کا سفاک جیل میں پڑا ہے لیکن زندہ ہے۔ کوئی عدالت کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکی۔ ہمارا کتنا بہترین قانون ہے، ہمارے کتنے بہترین وکلا ہیں۔ ہمارے وکلا چور کو راستہ دینے میں بہت زبردست ہیں، چور کا دفاع کرنے میں بہت زبردست ہے۔ پاکستانی قوم کیوں نہیں جاگتی؟ کیوں ان چیزوں کو روک نہیں پاتی؟ کیوں نہیں کہتے اپنے وکلا سے کہ یہ کیس مت لڑو، یہ ظالم ہے؟ ہر شخص 3 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد جیل سے رہا ہو جاتا ہے۔ جس کی بچی لوٹی گئی، جس کو مارا گیا، جس کی عزت لوٹی گئی، جس کے ساتھ ظلم بربریت ہوئی، وہ بیچارہ گھر میں پڑا ہوا ہے، رو رہا ہے۔ آج بھی رو رہے ہوں گے۔ ایک زینب نہیں، بہت زینبیں ہو گئیں۔ آپ اور ہم مزے لیتے رہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا، سنا، بات گئی، کسی کی بچی تھی۔ کبھی اگر آپ لوگوں نے ہر عورت، ہر بچی کو، ہر عورت کو اپنی بچی تسلیم کرتے، اس وقت کا درد بھول جاتے ہیں 2 دن کے بعد۔ ہمارا دماغ چڑیا کا دماغ ہے، ہم بالکل بھول جاتے ہیں۔ یہ جو موٹر وے کا واقعہ ہوا ہے، فرانس کی نیشنلٹی ہے، لاہور میں مقیم ہے، اور اس جگہ یہ کیس ہوتا ہے گجرپورہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں۔ تو اگر میں سی سی پی او صاحب سے بصد احترام پوچھتا ہوں کہ آپ کس طرح سی سی پی او ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ گجرپورہ پولیس کیا ہے؟ اگر میری آواز سی سی پی او تک پہنچ رہی ہے اور اس کے ڈپارٹمنٹ تک پہنچ رہی ہے تو کبھی ٹائم ہو سی سی پی او صاحب میرے ساتھ بیٹھیں، میں آپ کو سناؤں کہ آپ کی گجرپورہ پولیس کتنے سالوں سے بیانک بے عزتی، مرڈر، انکاؤنٹر اس میں معروف ہے۔ اگر میں ایک پاکستانی ہو کے بتا سکتا ہوں سی سی پی او صاحب یہ تو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ تو جب قدم رکھتے ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے کون سا علاقہ کیسا ہے۔ اور اسپیشلی یہ کیس گجرپورہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اتنے کمزرف لوگ ہیں کہ یہ کیس ہو گیا، یہ کسی کی بیٹی تھی، کسی کی ماں تھی، جو کچھ ہو گیا، افسوس ساری دنیا کر رہی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ کل ایسا میرے ساتھ بھی ہوگا۔ راستے پہ چلتے چلتے ابھی ڈرامہ دیکھ لینا، موٹر وے پولیس کہتی ہے میری حدود نہیں ہے، دوسرے کہتے ہیں میری حدود نہیں ہے، بیچ میں لوگوں کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ آپ لوگ کبھی، میں پاکستان کے نظام کو، پولیس کے سسٹم کو مکمل طور کے اوپر رد کرتا ہوں۔ آپ تھانوں کی حدود میں، میرے ساتھ یہ واقع ہوئے، یہ جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پریکٹیکل بتا رہا ہوں، کسی اخبار کا تراشا نہیں بتا رہا۔ آپ لوگوں کو کوئی وہ کہانی نہیں سنا رہا کہ دادی کہہ رہی تھی، مامی کہہ رہی تھی۔ میں بذات خود کسی صوبے کا آئی جی پی چاہے مجھ سے بیٹھے، میں اسے بتاتا ہوں کہ آپ کے قانون، پولیس قانون میں یہ چیز ہے یا نہیں۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں پشاور شہر میں، وہاں 4 پولیس اسٹیشن ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لگتے ہیں۔ یہاں جو نمک منڈی اور جہانگیر پورہ کے درمیان جو روڈ ہے اس کا ایک سائیڈ شاہ قبول کے ساتھ لگتا ہے اور دوسرا سائیڈ کابلی تھانے کے ساتھ لگتا ہے۔ ایک شخص نے
یہ پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. ایک شخص نے, کسی نے اس کو نشاور دوا دے کر لٹا دیا تھا. میں نے کال کی, کابلی پولیس آئی, کہنے لگے یہ ہماری حدود کا نہیں ہے. ہاں, ڈبگری شاکبول پولیس آئی تو کہنے لگے یہ ہماری حدود کا نہیں ہے. ارے بھائی تمہاری حدود کا ہے یا نہیں ہے؟ انسان تو ہے نا, مر رہا ہے, اس کو اٹھا لو. کہتے نہیں یہ ہماری حدود کا نہیں ہے. یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. اس کے بعد میں گھر گیا, واپس آیا, پتہ ہے کیا کیا پولیس نے؟ پولیس نے اپنی حدود سے, یعنی سامنے روڈ ہے, ایک ہی روڈ ہے, ایک سائڈ پہ شاکبول لگتا ہے, دوسری سائڈ پہ کابلی پولیس اسٹیشن, جس کو خان رازق شہید پولیس اسٹیشن کہتے ہیں, وہ لگتا ہے. وہاں سے پولیس اہلکاروں نے بجائے اس کے کہ وہ ہاسپٹل لے جاتے, اس کی ٹریٹمنٹ کرتے, اس کی معلومات کرتے, وہاں سے اٹھا کے دوسرے تختے پہ رکھ دیا. میں جب وہاں سے آیا تو وہ شخص کابلی پولیس اسٹیشن, خان رازق پولیس اسٹیشن کی حدود میں تھا. میں نے خان رازق پولیس اسٹیشن کو فون کیا. جب میں دوبارہ آیا وہاں دیکھا تو وہ شخص روڈ کے اوپر پڑا تھا. یہی کیس موٹر وے کے ساتھ ہوا ہے. یہ پولیس جان بوجھ کر کرتی ہے. اگر چاروں آئی جی پیز, پانچوں آئی جی پیز تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے, اور منسٹری آف انٹیریئر, ہوم سیکرٹریز, اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے آ کر بیٹھے اور ان تجاوزات کو مکمل طور کے اوپر ختم کیا جائے کہ یہ میری حدود ہے اور یہ آپ کی حدود ہے. حدود صرف پرچہ ہی لکھنا تھا نا, اس آدمی کو ٹریٹمنٹ ہی دینی تھی. یہ لڑکی, یہ عورت, کسی کی بھی تو بیوی تھی, ان کے بچے اس کے ساتھ تھے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں پولیس کے بغیر کوئی شخص بھی ہوتا اس کی امداد کرتا, لیکن لوگ اچھائی کرنے سے بھی ڈرتے ہیں پولیس کی وجہ سے. آپ کسی کو ایکسیڈنٹ میں تھانے ہاسپٹل لے جائیں, آپ کو گرفتار کر لیں گے, یہ آپ نے مارا ہے. آج کل اچھائی کوئی کر ہی نہیں سکتا. خدا کی قسم, پاکستان سے زیادہ محب وطن لوگ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے. پاکستانیوں سے زیادہ رحم دل لوگ ساری دنیا میں نہیں ہے. کسی دنیا کی طاقت میں اتنی محبت پیار نہیں ہے جتنا کہ پاکستانی قوم میں ہے. لیکن پاکستانی قوم کو پولیس نے اتنا ہراساں کر دیا ہے کہ اچھائی کرتے ہوئے بھی وہ دیکھتے ہیں مر رہا ہے لیکن نہیں اٹھائیں گے. کیوں؟ کہ اس کا خمیزہ اچھائی نہیں, اس کی برائی ہوگی. تھانے وہ چکر لگائے گا, شہادتیں وہ دے گا, تفتیش میں وہ شامل ہوگا. چاہیے تو یہ کہ اس کو اٹھا کے لے جائے. یہی چیز اس عورت کے ساتھ ہوئی ہے. کیوں ہوتا؟ اگر ٹائم پہ پولیس پہنچتی. موٹر وے کا اگر کام نہیں تھا تو موٹر وے کا تو یہ کام تھا کہ وہ وائرلیس سیٹ پہ ٹیلی فون کال کے اوپر جو آپ لوگوں سے ہزاروں روپے رشوت لیتے ہیں, اپنے بچوں کے پیٹ پالتے ہیں. میں سب پولیس کو نہیں کہہ رہا, میں ان پولیس اہلکاروں, کالی بھیڑوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ ہزاروں اور لاکھوں روپے اپنے گھر لے جاتے ہیں, ایک کال اس عورت کے لیے بھی کر سکتے تھے. آپ کو تو پتا تھا نا کہ یہ کون سا ڈپارٹمنٹ, کنسرن ڈپارٹمنٹ اس کے ساتھ لگتا ہے. موٹر وے پولیس اگر نہیں ہے تو دوسری کون سی پولیس اس کے ساتھ لگتی ہے؟ کون سی ایمرجنسی اس کے پاس پہنچ سکتی ہے؟ آج یہ ہم حکومت میں رہ رہے ہیں, یہ پاکستان ہے, یہ میرا ملک ہے. میں اپنی حفاظت کیسے کروں گا؟ میری حفاظت کون کرے گا؟ میرے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ مجھے انتہائی افسوس اور دل افسوس سے بات کرنا پڑتی ہے کہ آپ پاک آرمی کو دیکھیں. آج میری پیج کے اوپر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کا توے کے اوپر اس نے بیلچا رکھا ہوا ہے. آرمی کے جوانوں نے بیلچا رکھا ہوا ہے اور اوپر روٹی لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ آرمی نے سب کچھ لوٹ لیا. آؤ دیکھو, مجھے بتاؤ پاکستان کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے, پاکستان میں کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ بیلچے کے اوپر روٹی پکا رہے ہوں اور آگ لگا کر جو لکڑیاں ہیں اس سے بنا رہے ہوں کھانا, اور خوش ہیں, گانے گا رہے ہیں. وہ حلال کی تنخواہ لیتے ہیں, ان کے بچے بھی حلالی ہوتے ہیں, ان کا دبدبا, ان کا بوٹ بھی حلالی ہوتا ہے. یہ کیس ہوا, زینب کا کیس ہوا, کتنی بچیوں کا ریپ ہوا, کتنی بچیوں کو قتل کیا گیا. اندازہ کیا رزلٹ نکلا؟ کون سی ہائی کورٹ, کون سی سپریم کورٹ, کون سا سیشن جج, کسی عدالت
عدلیہ. میں تو کہتا ہوں جب تک ہر آدمی کہتا ہے نیا پاکستان، نیا سسٹم نیا بناؤں گا، یہ بناؤں گا، تمام مداری ہیں، کوئی چیز چینج نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ لوگوں نے کس کو ووٹ دینا ہے؟ کون آئے گا تم لوگوں کے پوچھنے کے لیے؟ یہی چند لوگ، یہی چند مفاد پرست، یہی دنیا کے جو مختلف ممالکوں کے ایجنٹ ہم لوگوں کا سودا کرتے ہیں. ہمارا ہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، پاکستانی کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میں ایمانیہ بات بتاتا ہوں، پاکستان کو چلانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر پولیس کہتی ہے میں بچاتا ہوں، ٹوٹلی بکواس. اگر پاکستان کی یہ لوکل ایجنسیز کہتی ہیں، ٹوٹلی آج میں آپ لوگوں کو نہیں، نیکسٹ ٹائم پہ میں آؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج ایف آئی اے نے کس طریقے سے مجھے گھیرنے کی کوشش کی. مجھے ایف آئی اے نے کس طرح گھیرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پنجے سے میں الحمدللہ نکل آیا. وہی کیس جو آئی ای سی والا کیس ہے، اس سلسلے میں جب پولیس اور ایف آئی اے ایسے چوروں کے ساتھ ملتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ موٹر وے کے اوپر جو عورت ہے اگر یہ پولیس کے ہاتھ لگتی تو پولیس والے چھوڑ دے؟ کیا بیوقوف بنا لیا بنانا گورنمنٹ نے ہمیں. بات مت کرو پولیس کے پیچھے، بات مت کرو ایجنسی کے پیچھے، بات مت کرو فلاں کے اوپر، بات مت کرو. کیوں نہ کروں بھائی؟ میرا دل روتا ہے، میں پاکستانی ہوں، میں کیوں نہ روکوں اس غلط چیز کو، ظلم کو جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ لوگ مزے لیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ سو جاتے ہیں، ایک آتا ہے شیئر کرو شیئر کرو شیئر کرو، دوسرا آتا ہے یہ ہوا، غم کے ساز بجتے ہیں، چندے اکٹھے کرو، لوگوں کا کھانا خراب. ہم پاکستانی خود خراب ہیں، خود ہم غلط ہیں، ہم سب سے پہلے چور ہیں. جس طرح ہم ہوں گے اس طرح ہمارا ملک کا سسٹم بھی ہوگا. ہم کبھی بھی سدھر نہیں سکتے. ایسی عورت کے ساتھ اب اس میں نئے نئے رخ شروع ہو گئے. یا تو یہ عورت ایف آئی آر کٹوائے اپنی مدیریت میں اور پتا چلے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور پولیس کو چاہیے کہ ان لوگوں کو گرفتار کر کے قراروا کی سزا کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ قراروا کی سزا کسے کہتے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں سر عام پھانسی دی جائے، کوئی کہتے ہیں یہ کیا جائے. اور تمہاری قومی اسمبلی جو بل منظور کرتی ہے اپنے لیے فوراً نافذ العمل ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، قومی اسمبلی اور سینٹ اور صدر پاکستان جس طرح کگی مار لیتے ہیں اس کا نظام اس طرح نافذ ہو جاتا ہے. لیکن ایک یتیم بچی، ایک 5 سالہ بچی، 7 سالہ بچی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، اس کے لیے قانون لٹکتا رہتا ہے. وہ قانون پاس ہوگا تو عدالت جائے گا تو عدالت اس کے اوپر سزا کرے گی. یہ پولیس اس میں اتنے راستے نکال لیتی ہے کہ چور کو، ڈاکو کو، زنائی کو لوٹنے کا، نکلنے کا بہترین آسرا دیکھتے ہیں. تفتیشی افسر اس طرح تفتیش نہیں کی جاتی. میں کہتا ہوں میں پاکستان میں نہیں رہ رہا، میں ایک دست بیاباں میں رہ رہا ہوں جس کا نہ کوئی والی ہے نہ وارث ہے. اس کے گرد و نواح جو کنڈا تار ڈالی گئی ہے وہ ہے پاکستان آرمی، پاک آرمی. وہی اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ پاک آرمی وہ ہمیں گولوں اور دشمنوں کے شر سے بچاتا ہے. سنیں، اور ہمارے اندر جو ہیں وہ ہمیں خود دھپڑ مارتے ہیں. ہم پاکستانی اپنے آپ کو ایک دوسرے کو، پٹھان پنجابی کو، پنجابی بلوچی کو، بلوچی سندھی کو، پولیس غریب کو، ایف آئی اے غریب کو، سی آئی ڈی غریب کو، دہشت گرد، منافق، لوٹنے والے، غریبوں کا خون پینے والوں کے ساتھ آپ کی کوئی ایجنسی نہیں ہے. میں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میں آپ لوگوں کو یہ ثابت کر دوں گا کہ لاہور میں ایف آئی اے کی ناک کے نیچے کون سا دھندا چلتا ہے. اور آپ کو اب یہ بھی ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ ایف آئی اے کو اپلیکیشن، ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کس چیز کے لیے؟ ضروری بات ہے کہ اس کے خلاف یہ جو ویڈیوز میں بنا رہا ہوں جو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں،
نہ تو ہماری ایف آئی اے سنتی ہے نہ ہماری پولیس سنتی ہے. میں سمجھتا ہوں کسی کے پاس ایف آئی اے والوں کے پاس پولیس کے پاس موبائل ہی نہیں ہے, نہ ان کے سی سی پی او کے پاس موبائل ہے کہ وہ چیک کر سکے کہ کون بھونک رہا ہے. یہ میلینز پہ کیس جاتا ہے, یہ ان کو بھی نظر نہیں. آؤ میں انگلینڈ میں بتاتا ہوں, کوئی ایک چیز وائرل ہو جائے وزیر اعظم تک پہنچ جاتی ہے. ایک چیز وائرل ہو جائے, جس پولیس کا نام لیا جاتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے, ہاتھ بتاؤ کس کا پوچھنا ہے, آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں. میں تو ذاتی طور پہ اوپر کہہ رہا ہوں کہ میں تو بنانا گورنمنٹ میں رہ رہا ہوں, یہ بالکل بنانا ہے. 1947 سے ابھی تک مجھے کوئی یہ ثابت کر دے کہ پاکستان کو آرمی کے بغیر, اللہ کے بغیر اور آرمی کے بغیر, ان میں سے کوئی ایجنسی مجھے بتا دے, ان میں سے کوئی سیاستدان مجھے بتا دے جس نے پاکستان کی خدمت کی اور بچایا ہو. آپ جس محکمے میں جائیں, کرپ سے کرپ لوگ, سارے محکمے جھوٹے نہیں ہیں, غلط نہیں ہے, اس محکموں میں کالی بھیڑیں ہیں. ان کالی بھیڑوں کے جال اتنے بڑے ہیں کہ وہ شریف آدمی, سچ بولنے والے آدمی کو آگے چھوڑتے نہیں ہیں. اب اس کیس کے متعلق اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. یہ کبھی ایک طرف جائے گا, کزن کے پاس ہے, وہ جو آدمیوں نے بلایا ہے, شامل تفتیش کیا ہے, جس کو وہ اپنا کزن بلا رہی ہے اور وہ اس کا کزن نہیں ہے, کوئی اور ہے, اس کے موبائل بند ہیں, تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اتنا سورس نہیں ہے کہ اس نے ابھی تک اس کو گرفتار کیا ہو. تو میں نہ کہوں کہ میں بنانا گورنمنٹ میں رہ رہا ہوں, میں ذاتی طور کے اوپر میرے ساتھ اگر کوئی ہو تو میں اس کو اس طرح ٹریس کروں. حکومت پاکستان دو ملزموں کو ٹریس نہیں کر سکتی اس کے انویسٹیگیشن کے لیے, اور اس عورت کو میں 100% اس کے حق میں ہوں, اور اس کو انصاف ملنا چاہیے, اور ایسا ملنا چاہیے کہ اریسٹ کرنا غلط بات ہے, عدالت پہنچانا غلط بات ہے, اس کا میری طرح آپریشن کرنا چاہیے. شوٹ انکاؤنٹر میں آپ لوگوں نے شریف اچھے سے اچھے لوگوں کو مروایا, غداروں کو بھی مارا, دہشت گردوں کو بھی مارا, مافیا کو بھی مارا, لیکن شریفوں کو بھی ساتھ مارا. تو کیا اس جیسے جانوروں کو, اور زینب والے کیس, اور مردان میں جو کیس ہوئے تھے, اور خیبر پختونخوا میں جو کیس ہوئے تھے, اگر ان کو گولی لگ جاتی, اس کو مار دیا جاتا, تو یہ کیسز نہ ہوتے. یہ میری بات آج نوٹ کر لیں, یہ کیسز آپ کو زیادہ سے زیادہ 3 مہینے میں 4 کیسز اور آئیں گے, 3 مہینے میں 4 کیسز اور آئیں گے. یہ ایک مذاق سا بن گیا ہے. اگر یہ کیس حل نہ ہوا, میں یقین سے کہتا ہوں ہم سب کی مائیں بہنیں محفوظ نہیں محفوظ رہیں گی. ان کے پاس تو کوئی مرد تھا نہیں. دیکھنا, خدا کی قسم, مرد بھی ہوگا تب بھی آپ لوگوں کی بیوی بچیاں جو ہے اسی طرح آپ لوگوں کے سامنے ننگا کیا جائے گا. آپ بے بس ہوں گے. اس بنانا اگر اس کا حل نہیں نکلا, ہر پاکستانی یہ سوچ لے کہ اس کی بیوی, بہن, بچی موجود مرد کی موجودگی میں, 2 مردوں کی موجودگی میں ان کی عزتیں تاش تاش کی جائیں گی. اپنی بچیوں کے اوپر رحم کرو, اپنی اولاد کے اوپر رحم کرو. ہر آدمی یہ سوچے کہ یہ میری بچی ہے, ہر آدمی یہ سوچے کہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے تھے یہ میرے پوتے ہیں, ان کی جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ میری تکلیف ہے. ہم سوشل میڈیا پہ صرف بھڑکانے لگتے ہیں. حقائق لاؤ گورنمنٹ کے سامنے. میرا پی ٹی آئی سے اختلاف نہیں, مجھے عمران خان سے اختلاف نہیں, مجھے پولیس سے اختلاف ہے. کیوں نہیں موٹر وے پولیس اس کو اپنا تصور کرتی اس ایریا کو, یا گجر, یہ کس کا علاقہ ہے, یہ روڈ جہاں واردات ہوئی ہے یہ کون ہے, کون سی, یہ پاکستان میں ہے, نقشے میں ہے. ہم تو ایسے رہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی نقشہ ہے ہی نہیں. ہم کتوں کی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ میرا علاقہ نہیں, کہتے وہ اس کے, یعنی جس طرح گبر سنگھ اور چونوں کے علاقے ہوتے ہیں, ہمیں اس طرح تقسیم کیا گیا ہے. کیوں پولیس ڈپارٹمنٹ یہ نہیں کرتی کہ جہاں آپ کو کال آئے آپ وہاں پہنچ جائیں؟ پاکستان, آپ صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں, یہ میرا اہلیہ نہیں, میرے اوپر, میرے گھر کے اوپر گجر پورا پولیس سے, اس کے ایس ایچ او, اس کے
انویسٹیگیشن ایس ایچ او اور اس کے 18 ماوالی والٹن روڈ پہ آ سکتے ہیں. گجرپورہ پولیس کہاں اور والٹن کہاں؟ تو کیا یہ گجرپورہ پولیس گجرپورہ میں اپنا آپریشن نہیں کر سکتی، مدد نہیں کر سکتی دوسروں کو بے عزت کرنے کے لیے؟ آپ کس جگہ سے کس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں. تو سی پی او صاحب، ہر عورت اپنے ساتھ دفاعی پروگرام نہیں شو کر سکتی. اور میں تمام پاکستانیوں کو کہتا ہوں، تمام پاکستانیوں کو کہتا ہوں، اسلحہ لو، لائسنس بناؤ اور آل پاکستان لائسنس بناؤ. خود نہیں ہو تو عورت کو دو، پسٹل رکھو، جو کوئی ایسا نظر آئے ٹانگ 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 لگاؤ. حکومت کچھ نہیں کر سکتی، آپ تو کر سکتے ہیں نا. میں پنجابیوں سے بھی کہتا ہوں، میں بلوچوں سے بھی کہتا ہوں، میں سندھیوں سے بھی کہتا ہوں، میں خیبر پختونخوا کے پٹھانوں سے بھی کہتا ہوں، خریدو پستول اور لائسنس بناؤ قانونی طور کے اوپر، اور اپنے پاس لوڈ رکھو. جو کتا نظر آئے پھینک دو اس کے اوپر. کسی کی رعایت مت کرو، کتے کی طرح مار کے چلتے جاؤ. اس کا جس طرح پتہ نہیں چلتا اس کتے کا بھی پتہ نہیں چلے گا. کیا مذاق بنا دیا ہے؟ اے لائسنس دار اسلحہ اپنے ساتھ رکھو. جب آپ کی بیوی کہاں جائے اس کو بولو یہ لو، شوٹ کرو، مار دو سب کو. آپ کے آنے والی آپ کی عزت کو تار تار کرنے والے کو یہاں گولی لگاؤ. باہر میں جائے پولیس اور باہر میں جائے یہ دوسری ایجنسیاں، جب ابھی تک اس کا سراغ نہیں لگا سکتی، آپ کا کیا سراغ لگائے گی؟ آپ تو عزت کی خاطر بات کر رہے ہیں ایسے دست و بیابان میں. اور جب آپ تک پہنچے تو پھر تو میں کہوں گا کہ انگلینڈ کی پولیس کو بھی چھوڑ دو، فرانس کی پولیس کو بھی چھوڑ دو، پاکستان پولیس زندہ باد. پاکستان پولیس جیسی ہوشیار پولیس دنیا میں نہیں ہے اگر یہ پولیس کے خدمات انجام دے. ایمانداری سے جب یہ کسی کوچ میں یا کسی بس میں گزرتے ہیں تو اس میں 60 بس میں اور 24-25 کوچ میں ہوتے ہیں. جب یہ دروازہ کھولتے ہیں اور صرف ایک نظر اس طرح گزارتے ہیں، آپ کہیں گے اس کے پاس کمپیوٹر ہے. ان کی آنکھوں میں آپ کہیں گے کمپیوٹرائز سسٹم لگا ہوا ہے، حالانکہ وہ انسان ہے. اس طرح کرتے کرتے 24 آدمیوں میں سے ایک آدمی نکال کر لائے گا. نکلو، تلاشی لیں گے، اس کے پاس چرس ہوگی یا اس کے پاس ہیروئن ہوگی یا اس کے پاس اسلحہ ہوگا. اتنی ماہر پولیس کے باوجود ہم محروم ہیں. دنیا کی مانی ہوئی پولیس پاکستان کی اور پھر پنجاب کی پولیس ماشاءاللہ ایک نمبر. لیکن اگر یہ پولیس کا کردار ادا کرے، یہ ریاست کے ساتھ صادق ہوں، یہ عوام کے ساتھ صادق ہوں، یہ غریبوں کو تنگ نہ کرے، یہ مظلوموں کو تنگ نہ کریں، یہ بے کس بے آسرا کو تنگ نہ کرے، اور ظالم کے لیے سیسا پلائی دیوار کھڑے ہو جائے. ایمانداری سے کہتا ہوں کہ پنجاب پولیس سے بہترین پولیس دوسری نہیں ہے. خیبر پختونخوا سے بہترین، سب سندھ بلوچستان سے بہترین. لیکن وہ استعمال نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں نگد نارائن کے لیے. اس میں جو کالی بھیڑ ہیں وہ نگد نارائن کے لیے. بہت جو صحیح آفیسر ہوگا اس کو یہ فوراً ٹرانسفر کر دیتے ہیں. بہرحال آپ لوگوں سے ایک التجا ہے میرے ویور سے کہ اسلحہ خریدو، لائسنس بناؤ، قانونی طور کے اوپر اپنے گاڑی میں رکھو، اور آپ کو غلط آنکھ سے دیکھنے والا، چاہے چور ہو چاہے آپ کی عزت پہ حملہ آور کرنے والا ہو، نکالو اس کو، لوڈ رکھو اور لگاتے ساری، چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ افسر ہو چاہے وہ جان حبیب ہو، یہاں اس کو لگاؤ. جب وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا اس کا مقصد ہے وہاں کوئی نہیں ہے نا، تو جب کوئی نہیں ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، گندگی کو ختم کرو. یہ آپ لوگوں نے ختم کرنا ہے، پولیس نے نہیں ختم کرنا. اگر آپ اس تمک کے اوپر ہیں کہ پولیس آئے گی، آپ کے پاس 15 بھی نہیں آئے گی. جب کام ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا، عزتیں لوٹی جائیں گی، تباہی پھر جائے گی، پھر پولیس آئے گی. کبھی بھی پولیس فوج کی جگہ نہیں آتی کہ ہر جنگ کے محاذ کے اوپر آپ کی یہ ذہن ہو کہ پولیس پہنچے گی اور وہ بلوٹ لگائے گی اور فائر کرے گی. نہیں 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 نہیں. پولیس اس وقت آئے گی جب سب کچھ آرام سے ہو جائے گا، پھر کاپی پین اور کی نام یہ کی کرنا ہے اور ترپیدا کی نام اتنے کی دیکھے اور نہیں، اس کے اوپر بو جائے گا، سلسلہ الٹا ہو جائے گا. میں تمام پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں
کہ اپنی حفاظتیں خود کریں, ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ ہماری حفاظت, ایک حفاظت کرنے والا اللہ کی ذات ہے, دوسری آپ اور میری حفاظت کرنے والے پاکستان آرمی ہے. یہ بیلچے کے اوپر روٹی پکا کر کھانے والے ہیں, یہ سانپوں اور بچھوؤں کو کھانے والے, پیٹ بھرنے والے, اور یہ جو باقی ہیں یہ مرغ پلاؤ کھانے والے. یہ بہترین ایئر کنڈیشن, آپ کسی ایس ایچ او کو دیکھیں, اس کی پراپرٹی دیکھو, کیا آئی جی پی کو پتا نہیں ہوتا کہ ایک ایس ایچ او کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس کی نیب سویا ہوا ادارہ, سویا آرام سے, اس کو پولیٹیکلی بتاؤ اس کو پکڑنا ہے, اس کو پکڑ لیں گے, اس کے اوپر ریفرنس بھی دائر کر دیں گے. ایف آئی اے کے نا یا ناک کے نیچے کام ہو رہا ہے. یہ جو میں بتا رہا ہوں, اس دن جو میں نے بچے کے لیے 2,30,000 روپیہ, کیا ایف آئی اے کو اس کا پتہ نہیں؟ آج وہ ایف آئی اے ان کے ساتھ میرے گھر آئی اور ان نے مجھے آفر کی کوشش کی, مجھے پکڑوانے کی کوشش کی, اور ایف آئی اے صرف اس لیے آئی تھی کہ اس کو اریسٹ کریں گے, اور اس کو نہیں معلوم تھا کہ مجھے خریدنے کے لیے آپ کو اتنی کم رقم اور اتنے آسانی سے میں آپ کے دو پیچ میں نہیں آؤں گا. بہرحال کچھ چیزیں آپ کو نوٹ میں لانا تھا. دل بہت دکھا, تکلیف ہوئی اس بچی کے ساتھ جو کہ فرانس کی نیشنلٹی ہے اس کے پاس, چاہے جس جگہ کی نیشنلٹی ہے. عورت کی ذات کی عزت کرنا, حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے. پولیس کا, ہر پاکستانی کے تحفظ کا یقین انہوں نے حلف لیا ہے, اور حکومت پاکستان اور ہوم سیکرٹری, منسٹری آف انٹیریئر, اسپیشلی وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کریں, یہ پولیس کی نفری جو آپ صوبوں میں ڈال چکے ہیں, مہربانی کریں 1947 کو چھوڑ دیں, ہم 2021 میں جا رہے ہیں. پولیس کی نفری کو بڑھاؤ, پولیس کے ٹائم ٹیبل کو چینج کرو, پولیس کی ڈیوٹی 4-4 3-3 گھنٹوں سے الگ کر کے ایک مسلسل ڈیوٹی لگاؤ, 8 گھنٹے ڈیوٹی لگا کے اس کو بولو جاؤ بچوں کے ساتھ جو سونا ہے یا بارک میں سونا ہے. اس نے کپڑے چینج نہیں کیے ہوتے, اوپر سے کہتے ہیں چاہو وہاں. جب ایک شخص 16 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا, 2 گھنٹے میں وہ روٹی کھائے گا, وہ سوئے گا کیا؟ وہ ہماری اور آپ کی چمڑی نہیں اتارے گا. ان کی سیلری بڑھاؤ. یہ جو پولیس والے ہیں ان کو مراعات دو. دیکھو تمہاری پولیس کس طرح ٹھیک ہوتی ہے. آئی جی پی اپنے مراعات دیکھتا ہے, منسٹر اپنے مراعات دیکھتا ہے, ہوم سیکرٹری اپنے مراعات دیکھتا ہے. وزیر اعظم صاحب اس طرف سوچ نہیں کر رہے, کیس ہو گیا, کیس ہو گیا, کیس ہو گیا. ارے آپ پولیس کو کچھ دیں, سپاہی سے لے کر آئی جی پی تک اس کو وہ چیزیں دیں جو ان کی ضرورت ہے. ان کی تنخواہیں بڑھائیں, اس کو اتنی تنخواہیں دیں کہ یہ رشوت کے محتاج نہ رہیں. ان کو ٹائم کی ڈیوٹی اتنے دیں کہ یہ پاگل نہ ہو. اس نے وردی اتاری نہیں ہوتی, فلاں جگہ چل, اس نے اور کچھ کیا نہیں, فلاں جگہ چل. آپ لوگوں نے پولیس والوں سے گدھا بنا لیا ہے. وہ بیچارہ مجبوری سے جو بھی کرے گا وہ مجبوری سے کرتا ہے, نہ اس کو آرام ملتا ہے, نہ اس کو سکون ملتا ہے, نہ اس کو پیسے ہی صرف ملتے ہیں, اور وہ بھی ندامت کے اوپر, ہر جگہ بدنامی کے اوپر. کیوں نہیں گورنمنٹ آف پاکستان پولیس کی نفری بڑھا دیتی؟ اتنا بجٹ نکالتے ہو, لگاؤ جہاں جتنی پولیس ہے اس میں دگنا اضافہ کرو. دیکھو کرائم کس طرح رکتے ہیں. ان کی تنخواہیں بڑھاؤ. بوجھ پڑے گا, ہم لوگوں میں بوجھ پڑے گا نا, کسی اور کے اوپر تو نہیں پڑے گا. جب ہم یہاں ٹماٹر 200 روپے کلو, 250 روپے کلو کھا سکتے ہیں, پیٹرول 150 روپے پہ خرید سکتے ہیں, تو یہ کون سی بات ہوئی؟ پولیس کی نفری بڑھاؤ, ان کو جدید اسلحے سے مسلح کرو, ان کو اختیارات دو. سیاسی یہ جو ڈرامے ہیں ان سے نکال